سمجھ میں آئی بات؟ اس سے پتا چلتا ہے بھائی چربی میں کچھ تو تھا. چربی کھانے والا 4 شادیاں کرتا ہے, نہیں تو جذبہ اس میں 4 شادیوں کا پیدا ہو جاتا ہے. یہ اینیمل فیٹ ہے. آپ میڈیکل سائنس کی رپورٹیں پڑھو, جو صحیح ڈاکٹر ہے, جو محقق ہیں, ہر ڈاکٹر محقق نہیں ہوتا, تو فطرت سے پوچھتے ہیں ہم, فطرت سے, نیچر سے پوچھتے ہیں. ہمارے نبی نے اونٹ کی چربی استعمال کی ہے. عرب میں نا شاعری میں, عرب کی جو شاعری ہے, جو زمانہ جاہلیت کی شاعری ہے, اس میں ایک شاعر نے بتایا کہ میری کزنوں نے, چچا زاد بہنوں نے مجھے کہا کہ بھئی یہ تم جو ہے نا اتنا بڑا اونٹ کھڑا ہوا ہے, تم سخاوت نہیں دکھا رہے. کہہ رہے میں نے اونٹ کو نہار کیا. پھر چربی کا اس نے خاص تذکرہ کیا اپنی شاعری میں. اونٹ کی سفید چربی بہت زبردست ہوتی ہے. میں نے ایک دفعہ اس کا گھی نکالا تھا اونٹ کی چربی کا, ہلکا سا کوکنگ کر کے نا, ایسا بہترین, کوئی اسمیل نہیں ہوتی, اتنا مزے کا ہوتا ہے وہ, لیکن لوگ نہیں کھاتے. اب یہ جو دمبا ہے, اللہ تعالیٰ نے چکی والے دمبا پورا گھی کا ڈبہ اس کے پیچھے لگا دیا. کیا خیال ہے کہ نہیں ہے؟ پوری زندگی وہ گھی کا ڈبہ اپنے ساتھ لے کے گھومتا ہے. وہ جو چربی ہے نا, جس کو پگھلاتے ہیں تو گھی بن جاتا ہے. وہ بزبان حال وہ دمبا کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں جب کٹوں گا تو میرا گوشت اس ڈبے میں پکے گا. بزبان حال وہ, یہ فطرت, یہ نیچر کی یہ گفٹ, فطرت کے گفٹ ہیں ہمارے لیے. یہ اللہ کے گفٹ ہیں. کس کے لیے؟ کہ اللہ نے کہا کیونکہ دمبے کھانے والوں کو چربی کا شوق ہوتا ہے, بکرے کھانے والوں کو نہیں ہوتا. حقیقت ہے. اور دمبے اکثر سرد علاقوں میں ہوتے ہیں, دمبے میں گرم علاقوں میں نہیں رہ, تبھی اس کے بال بار بار صاف کرنے پڑے. اللہ نے اس کو قدرتی سویٹر پہنایا ہوا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ٹھنڈے علاقوں کا ہے, اور ٹھنڈے لوگ, اسی ٹھنڈے علاقوں کے لوگ یہ کھائیں گے اور فیٹ میں پکے گا. تو اللہ میاں نے اس کے پیچھے ایک چکی بنا کے پورا گھی کا ڈبہ چپکا دیا. ساری زندگی وہ گھی کا ڈبہ اٹھا کے گھومتا ہے کہ بھائی میں جب کٹوں گا تو میرا گوشت اسی میں پکے گا. ہم نے کیا کیا, ڈاکٹروں کی باتوں میں آ کے, جو بےچارے صحیح سمجھدار ڈاکٹر نہیں ہے, ان کی باتوں میں آ کے وہ چربی اٹھا کے صابن بنا دیا ہم نے اس سے, یا وہ کسی کو دے دیا, اور الگ سے ہم نے کوکنگ آئل مارکیٹ سے خریدا اور اس میں اس کے گوشت کا بیڑا غرق کر دیا. ذائقہ کی بھی ایسی کی تیسی اور صحت کی بھی ایسی کی. بولو. تو یہ غریبوں والی خوراک ڈالڈا ہے یا کوکنگ آئل ہے. ڈالڈا کو اسپیشلی, کوئی ڈالڈا پھر بھی نسبتاً بہت سے آئل سے بہتر ہے, ایک کمپنی ہے نا. باقی جو لوکل آئل بک رہے ہیں ان کا تو پتہ نہیں, ڈیزل سے آئل بنا رہے ہیں بھائی, کس سے بنا رہے ہو کچھ پتہ نہیں ہے, کیا ڈال رہے ہیں اس میں. لوگ چمک دیکھتے ہیں اس. آپ چند دن میرے مشورے پہ چربی کھاؤ, پھر آپ اپنے رنگ دیکھو اور آپ اپنا کلر دیکھو, اور بچوں کو کھلاؤ, ایسے دمبے جیسے ہو جائیں گے, مسٹنڈے دمبے جیسے ہو جائیں. ہاں بعض ڈاکٹر آپ کو منع کریں گے, دل کی بیماریاں آتی ہیں فلاں, وہ ان لوگوں کی آتی ہیں جو ہارڈ ورکنگ کرتے نہیں ہیں, خوراک کھا رہے ہیں ببر شیر والی اور حرکتیں بکریوں والی کر رہے ہیں. تو جب شیر جیسی خوراکیں کھائی جاتی ہیں تو آپ کا لائف سٹائل بھی کیسا ہوتا ہے, شیر جیسا ہوتا ہے. شیر دھاڑتا ہے, دوڑتا ہے, جھپٹتا ہے, کھا پی کے پھر مسٹنڈوں کی پڑا بھی محنت کرتا ہے, پھر لائف میں انجوائے بھی کرتا ہے. لیکن ایسا ہی نہیں ہے کہ پڑے پڑے زندگی گزار دے. تو جن لوگوں نے ورزش نہیں کرنی, بھاگنا دوڑنا نہیں ہے, ہارڈ ورکنگ نہیں ہے, پڑے ہوئے ہیں, تو وہ تو بھائی چربی کھا کے مریں گے. لیکن اس میں پھر چربی کا قصور نہیں ہے, دمبے کا قصور نہیں ہے, اس میں آپ کے لائف سٹائل کا قصور ہے. وہ تو کچھ بھی کھائیں گے تو مریں گے آپ. تو یہ اسلام نے خوراک بتائی ہمیں, یہ بادشاہوں والی خوراک ہے. آج غریب چربی کھا رہا ہے, اس کے پاس کوکنگ آئل کے بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہوتے, وہ کیا کھا رہا ہوتا ہے, چربی کھا رہا. تو منہ بھی بنا رہا ہوتا ہے, اللہ نے مجھے پیسہ نہیں دیا اس لیے میں چربی کھا رہا ہوں. او بھائی صاحب, تو زیادہ بادشاہوں والی خوراک کھا رہا ہے. تو پھر اسلام میں جو دوسرے جس آئل کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ کون سا ہے؟ زیتون. وائٹامن ای سے بھرپور ہوتا ہے. میں ایسے علاقوں میں گیا ہوں جن لوگوں میں زیتون انٹیک زیادہ ہے, ان کی اسکن ہی الگ نظر آ رہی ہوتی ہے, عجیب ہی لگ رہے ہوتے ہیں. جوان تو الگ ہی لگ رہے ہوتے ہیں, نظر آ رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ وہ والی خوراک ہے. ہمارے والے پراٹھے پہ سیٹ نہیں ہوئے یہ لوگ. تو اب زیتون میں لوگ کہتے ہیں ایکچولی مہنگا بہت ہے. بھائی صاحب, زیتون کا 1 چمچ ڈلتا ہے اور یہ جو دوسرے کوکنگ آئل ان کے 6 چمچ ڈلتے ہیں, تو نتیجہ وہی نکل جاتا ہے. لیکن دماغ جب آدمی کا سیٹنگ پہ نہ ہو تو کیا کر سکتے ہیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراکیں بڑی خاندانی تھی. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا ہے. دودھ غریبوں کی خوراک آج بن چکی ہے. اصل میں یہ کس کی خوراک ہے؟ اب دیکھو دودھ کیسے پیا ہے, بوائل کر کے نہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے تو پورا فالو کرو گے تو فائدہ ہوگا, جس طریقے سے آپ نے جو چیزیں استعمال کی. ہمارے نبی نے دودھ جب پیا ہے تو اس میں 3 چیزیں ہیں, وہ 3 شرطوں کا خیال کر کے پیو گے تو فائدہ ہوگا, اور پھر تھوڑا فائدہ نہیں ہوگا, بہت فائدہ ہوگا. نمبر 1, اس جانور کا دودھ جو آرگینک چیزیں کھاتا ہو, یعنی نیچرل طریقے سے پلتا ہو. آج کل کراچی میں بھینسوں کو باندھ کے بھینسوں کی مرضی کا نہیں اپنی مرضی کا کھلایا جاتا ہے ان کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہمارے ایک دوست ہیں, ان کی بھینس اور ان کی گائے کا دودھ بہت میٹھا. میں نے کہا اتنا ٹیسٹی دودھ؟ کہتے ہیں ہمارے گھر کا دودھ ہے بھائی, ایسا خاندانی ہے, اتنی موٹی ملائی
اور اتنا میٹھا دودھ, ایسا لگتا ہے چینی ملائی ہوئی ہے. میں نے کہا بھائی اتنا میٹھا اور اتنی موٹی ملائی. جب خوراک دیکھی تو کیک اور پیسٹریاں کھلائی جا رہی ہیں گائے کو. ہمارے دوست ہیں, آپ کبھی کہو تو میں ملوا بھی دوں گا ان سے. میں نے کہا یہ کیک کہاں سے لاتا ہے بھائی تو؟ کہتے ہیں جتنا بیکریوں کا بچا ہوا کیک پیسٹریاں جو ضائع ہونے والی ہوتی ہیں وہ لا کے میں کس کو کھلا دیتا ہوں, گائے کو. چارے میں ملا کے ایک دم سے کھلاؤ گے تو خراب ہو جائے گا پیٹ, آہستہ آہستہ یوز ٹو کرنا پڑتا. اس کے بعد جو ان کے دودھ میں گاڑھا پن اور مٹھاس آتی ہے, مزے کا بہت ہوتا ہے, لیکن اس میں صحت کی ایسی کی بولو تیسی. جو گھاس چرنے والی گائے ہے نا, اس کے دودھ میں نہ اتنی مٹھاس ہوگی نہ فیٹ ہوگا, وہ زیادہ فائدے مند ہے. جو دھوپ میں پھر رہی ہوتی ہے, حدیث میں ایک فضیلت ہے, حدیث کی سند کی مجھے تحقیق نہیں ہے پورے طور پر, غالباً صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا گائے کا دودھ پیا کرو کیونکہ ترمو فی الارض, وہ زمین میں چرتی پھرتی ہے, ہر طرح کی جڑی بوٹیاں کھا رہی ہوتی ہے. اب جو گائے مارکیٹ میں آ رہی ہیں یا بھینسیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں, کم وقتوں کو دھوپ بھی نہیں ملتی, ہر وقت ویکسینیشن کے ٹیکے لگ رہے ہوتے ہیں بیچاریوں کو, اور ان کو دیسی گھی کھلایا جا رہا ہے جو ان کی نیچرل خوراک بولو نہیں ہے, اور ان کو باندھ کے ونڈے کھلائے جا رہے ہیں. گندم اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے, گندم تو فل کارب ڈائٹ ہے, اور یہ گندم وہ گندم ہے بھی نہیں جو 100 سال پہلے ہمارے باپ دادے کھایا کرتے تھے. پہلے جو گندم کھائی جاتی تو اس میں تو منرلز تھے, اب جو گندم میں منرل کی ایسی کی تیسی ہوئی ہے, ہائیبریڈ قسم کی گندم آ رہی ہے, اور اس میں شوگر ہی شوگر ہے. تو وہ آپ ونڈے کھلا کے نا, تو ہم بس اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ بھائی اتنا گاڑا دودھ اور اتنا زیادہ دودھ, کوانٹٹی کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں اور ٹیسٹ کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں. اور ورنہ دودھ کی ایسی کی بھائی, دودھ میں فیٹ جتنا زیادہ ہوگا وہ فائدے مند تھوڑی ہے, سمجھ رہے ہو, وہ فائدے مند تھوڑی ہے, اس میں منرلز تو ختم ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جانوروں کا دودھ پیا ہے وہ چرنے والے جانور ہیں. ایک شرط ہو گئی دودھ میں, پہلی شرط کیا ہے, چرنے والا جانور. نمبر 2, بھوک کی حالت میں پیا ہے آپ نے. ہم کرتے ہیں 2 پراٹھے کھانے کے بعد 1 گلاس دودھ پی لو. رات کو اچھے بچے دودھ پی کے سوتے ہیں, تو وہ 70 سال میں بھی رات کو وہ اچھا بچہ دودھ پی کے سو رہا ہوتا ہے, جبکہ رات وہ شادی میں طبیعت سے پھوڑ پھاڑ کے آیا ہوتا ہے. وہ اس کے بعد بزرگ کہہ کے دنیا سے چلے گئے تھے, یہ کہہ کے اتنے برا اثر ہوا کہ چلے گئے دنیا سے. وہ ایسے مشورے دیں گے تو دنیا سے چلے کہ اچھے بچے رات کو دودھ پی کے سوتے ہیں, تو 70 سال میں بھی آپ رات کو دودھ پی کے سو گے تو بیڑا کیا ہوگا. یہ تو حیرت ہے 70 سال تک پہنچا کیسے بھائی تو. اس میں ایک تو فیٹ اتنا ہے, اور تم رات کو پی کے سو رہے ہو تو سارا چربی جمے گی بھائی, تو ہڈیاں وہ تو سارے کولیسٹرول ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ استعمال کیا شدید بھوک میں کھانے کی جگہ. دودھ صحیح بخاری کی حدیث ہے یا مسلم کی, کہ دودھ وہ خوراک ہے جو کھانے اور پینے دونوں جگہ استعمال ہوتا ہے. تو ہم لوگ ایسا نہیں کرتے میرے بھائی, ہمیں جب بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو دودھ سے کون پیٹ بھرتا ہے آج کل, دودھ سے کوئی پیٹ نہیں بھرتا. صحابہ کرام جو دودھ پیتے تھے پیٹ نہیں بھر, یعنی وہی کھانے کے طور پہ ہوتا تھا. آپ چند دن یہ کر کے دیکھو, بھوک لگ رہی ہے شدید, آپ صرف دودھ پی لو. ہمیشہ نہیں کرو کیونکہ آپ کو دوسری چیزیں بھی چاہیے, لیکن کبھی کبھار ایسا کر لو تو دیکھو کیسا آپ کو فائدہ ہوگا دودھ کا. تیسری چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ میں کی ہے, فریش ملک, ادھر نکالا اور ادھر پی لیا, بوائل نہیں کیا. اب ڈاکٹر میرے اس بات پہ کہیں گے لو بھائی جراثیم والا دودھ پلا رہے ہو. بھائی جراثیم پیدا ہونے سے پہلے پی لو آپ. یہ جو آپ گوالوں سے دودھ لے کر آ رہے ہو, اس میں دودھ بھی ہے, گوالے بھی ہیں اس میں, یعنی ان کی اپنی بھی ایفرٹس اور ان کی بھی چیزیں, اس کو تو بوائل کرنا ہی پڑے گا, یہ کچا نہیں پی لینا آپ. لیکن دودھ کو جب آپ بوائل کر لیتے ہیں تو نیچرل فارم میں نہیں رہتا. اللہ نے قرآن مجید میں دودھ کی بہت تعریف کی ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, فرمایا تمہارے لیے ان چوپایوں میں عبرت کا سامان ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. ہم کیسے چکنا گاڑا دودھ سوکھا چارے سے تھنوں میں نکالتے ہیں اور ایسے خلق پہ پھسلتا چلا جاتا ہے, تو اللہ نے اس دودھ کی تعریف کی ہے جو تھن سے نکلے اور کہاں جائے, گلاس میں آ کے آپ کے حلق میں چلا جائے. یہ گلاس کا ذکر اس لیے کہ ایسا نہ ہو جذبات میں آگے ڈائریکٹ منہ لگانا شروع کر دو, کوئی بھروسہ نہیں ہے وہیں منہ لگا کے پی رہے ہوں.